شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جس دن وفات ہوئی تو میں تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ 3 دن مسلسل روتا رہ گیا. جو آپ کی شہرت بھی ہے اور بڑی زبردست کمال شہرت ہے، دفاع صحابہ، الکمال للہ. جی دفاع صحابہ. جی یہاں آپ نے کیسے جو ہے وہ قدم رکھا اور کیسے ذوق پیدا ہوا؟ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی جو ہے وہ مدارس کی زندگی ہے. یعنی جو دینی علوم ہیں ان کے لیے کوشش انسان کو بہت پرسکون بنا دیتی ہے. جی کبھی ایسا نہ ہوا کہ کبھی کسی نے اسلام پر حملہ کیا ہو، حرف گیری کی ہو، انگشت نمائی کی ہو اور علماء بے بس نظر آتے ہوں. تو آپ کا حدیث کے ساتھ، اصول حدیث کے ساتھ، فن حدیث کے ساتھ اور تحقیق حدیث کے ساتھ، تخریج حدیث کے ساتھ ایک شغف پیدا ہو گیا، تو اس کی کیا وجوہات ہیں کہ آپ نے اسی میدان کا جو انتخاب کیا؟ نظر یہ ہے کہ استاد کوئی بھی کمزور نہیں ہوتا، استاد کوئی نالائق نہیں ہوتا. صحیح. یہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا جی کہ ہمارے کمزور استاد، ان کو کوئی آتا جاتا نہیں. ایسا ہی یہ جملہ جو ہے یہ میرے نزدیک ناپسندیدہ اور مکروہ جملہ ہے. جی اللہ کی قسم ہے، حدیث ایک نور ہے جو اہل سنہ میں ہے، جو محدثین کے مسلک پہ ہے اس کو وہ نور نصیب ہو جائے گا. جی آپ کو آج تک یہ بات آپ کے مولوی نے بتائی نہیں ہوگی، آپ کے شیخ الحدیث نے بتائی نہیں ہوگی، چھپائی ہوگی، تو آپ بھی ماشاءاللہ حدیث پڑھا رہے ہیں، تو کافی ساری حدیث صحیح بخاری شریف میں بھی ان میں سے موجود ہیں، تو آپ نے آج تک کتنی حدیث چھپائی ہیں؟ یا جب کوئی صحابہ پہ تنقید کرتا ہے نا، صحابہ کی صفات کے والے سے عرب گیری کرتا ہے، حقیقت میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر عرب گیری کر رہا ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ناظرین، پروگرام بزم علماء سے آپ کا میزبان عبدالرحمن انور. ناظرین، علماء امت اسلامیہ کا ایک قیمتی اور مشترکہ اثاثہ ہیں. جب تک یہ اثاثہ ہمارے درمیان موجود ہے اور لوگوں کا علماء کے ساتھ ایک مضبوط ربط قائم ہے، عام انسان اور مسلمان فتنوں سے کافی حد تک محفوظ ہو جاتا ہے. تو اسی ربط کو مزید گہرا اور مضبوط کرنے کے لیے اور علماء تک اور ان کی سوانح حیات تک عوام الناس کی آسان رسائی کے لیے ہم یہ پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں بزم علماء کے نام سے. بزم علماء میں آج تک کافی زیادہ علماء آپ سے مل چکے ہیں اور اپنی سوانح حیات خود اپنی زبانی آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں. تو ہماری آج کی بزم بھی ہمیشہ کی طرح بڑی قیمتی اور زبردست اور مفید ہونے جا رہی ہے. آج کی بزم میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جو عظیم عالم دین شیخ الحدیث ہیں، ایک بڑے زبردست قسم کے محقق مصنف ہیں اور فن حدیث میں، فن اصول حدیث میں ید طولا رکھتے ہیں اور معاصر فتنوں پر ان کا خاصی درک بھی ہے اور ان پہ بڑے زبردست قسم کے ان کے ردود بھی موجود ہیں. شیخ الحدیث ہیں، بڑے زبردست قسم کے خطیب ہیں. میری مراد آج ہمارے ساتھ اس بزم میں تشریف رکھتے ہیں فضیلت الشیخ حضرت العلام غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ تعالی. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ آپ کی آمد کا بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. آپ ایک لمبا سفر کر کے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. یہ ہمارا حق ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں دیر ہو گئی ہے، پہلے آ جانا چاہیے تھا. سب سے پہلے تو میں نہاد اور ساری جو ٹیم ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رضا کے کاموں کی توفیق دے. آمین. الحمدللہ میں یہاں آ کر خوشی محسوس کر رہا ہوں آپ بھائیوں سے مل کر. الحمدللہ. جی اچھا، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. شیخ، اپنا خاندانی پس منظر، جسے خاندانی بیک گراؤنڈ کہا جاتا ہے، کہ کس فیملی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اور اس فیملی میں سے آپ کا ہی اس میدان کو منتخب کرنا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میرا نام غلام مصطفیٰ بن غلام حسن جی بن مولا بخش بن احمد خان بن میاں محمد بن فتح محمد. ماشاءاللہ، کافی نسب یاد ہے. جی تو فتح محمد جو تھے ان کے 2 بیٹے تھے، ایک غلام اور ایک نور. تو جو غلام تھا اس سے بابا صبح خان ان کا خاندان چلا، اور جو نور ان سے آگے بابا سلطان کا خاندان چلا. تو آوان فیملی سے میرا تعلق ہے. ہمارے گاؤں میں سارے کے سارے عوام ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں، یعنی اوپر بابا فتح محمد کی ساری اولاد ہیں. جی ماشاءاللہ، برادری بھی آوان ہے اور اس وقت آپ دین اسلام کے لیے آوان و انصاری انشاءاللہ. ماشاءاللہ جی. تو ہمارے خاندان میں تو کوئی اس سے پہلے، یعنی مجھ سے پہلے تو کوئی عالم دین نہیں تھے، ایک رجحان ہی نہیں تھا. لوگ یہ سمجھتے تھے شاید کہ یہ جو دینی تعلیم ہے اس کی شاید ضرورت نہیں ہے. جو خاص لوگ ہوتے ہیں
جی، تو وہ اس تعلیم میں آتے ہیں۔ کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ دیہاتوں میں تباہ جو ہے نا ان پر وہ دیہاتوں کا رنگ چڑھ جاتا ہے، سختی آ جاتی ہے، من سکن البادیہ فقط جفا، جی جی تو یہ دل کی سختی کا بھی ایک باعث ہوتی ہے چیز۔ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ کوئی نرم مزاج یا نرم لوگ ہمارے اندر آ جائیں۔ جی جی تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ علاقہ جو ہے، علاقے کے حوالے سے بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہاں علماء کی قلت ہے، کیونکہ پسماندگی ہے ہر حوالے سے، جس وجہ سے علماء بھی وہاں ناپید ہیں۔ ہمارے گھر کا ماحول اچھا تھا الحمدللہ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تیسری کلاس سے لے کر آگے تک ہم روزانہ تقریباً ایک حدیث گھر میں پڑھی جاتی تھی۔ شام کو ہم جب کھانا کھاتے اس کے بعد ایک حدیث جو ہے نا وہ پڑھتے تھے۔ ماشاء اللہ۔ میں نے شاید کسی اور پروگرام میں بتایا کہ میں ایک دفعہ ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اس میں لفظ تسلی آیا، صحیح، تو میں نے اس کو تسلی پڑھا۔ صحیح، بچہ تھا اس وقت، چھوٹا تھا، تو میرے والد گرامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے میری اصلاح کی، بیٹا یہ تسلی نہیں بلکہ تسلی ہے۔ بس اس طرح ایک رجحان بن گیا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ میرے ابو جی رحمہ اللہ تعالیٰ مولانا محمد حیات رحمہ اللہ، جو مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ تعالیٰ کے تلمیذ ارشد تھے، تو وہ میرے مربی، میرے محسن، ان کی کوشش بھی تھی، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ان کو کسی دینی ادارے میں بھیجنا چاہیے۔ اتفاق سے ایک شادی کا پروگرام تھا، دعوت ولیمہ پر علامہ محمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ، مولانا محمد حیات رحمہ اللہ تعالیٰ، میرے ابو جی، میں، ہم اکٹھے ہو گئے۔ جی تو علامہ مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ آپ اپنے اس بیٹے کو دین کے لیے وقف کریں۔ تو میرے ابو جی فرمانے لگے کہ آپ ان کو لے جائیں مدرسہ میں، مطلب اس حوالے سے۔ تو دراصل میرے ابو جی چاہتے تھے کہ میں آرمی میں جاؤں، اچھا، تو ان کی انتہائی کوشش ہی، اور میں اس حوالے سے مطلب کہ میرا میلان نہیں تھا تبھی۔ صحیح، میرے ابو جی جو ہیں وہ پاک آرمی سے ان کا تعلق تھا، جی تو ہر بندے کا اپنا ایک طبی میلان ہوتا ہے، شاید میں ادھر نہیں جانا چاہ رہا تھا، تو پھر میں نے اس فیلڈ کو اختیار کیا الحمدللہ۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ اس نے اپنی معرفت ہمیں دی۔ تو مشہور اساتذہ کرام جن سے آپ نے استفادہ کیا ہے اور کسب فیض کیا ہے، جن سے آپ زیادہ متاثر ہیں اور جن کی تربیت نے، جن کے علم نے آپ پہ زیادہ اثر چھوڑا ہے، ان کے نام؟ الحمدللہ بہت سارے اساتذہ کرام سے ہم نے فیض پایا۔ پیر محمد یعقوب قریشی رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے زندگی بھر بخاری شریف پڑھائی، 10 سال جامعہ سلفی فیصل آباد میں، اوڈا والا میں، مامو کانجن میں، صحیح، اور اور پھر وہ جیلہ میں آگے جامعہ علوم عصریہ میں جی میرے استاد محترم تھے۔ مولانا محمد اکرم جمیل، اب بھی بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، جی کاموکی سے ان کا تعلق تھا۔ اصل میرے مدرسے میں رکنا اور وہاں یہ تعلیمی مراحل طے پانا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا اس میں کردار ہے۔ جی جی وہ اپنے بیٹوں کی طرح مجھے سمجھتے تھے۔ مجھے یاد ایک دفعہ کسی کلاس کا رزلٹ اناؤنس ہو رہا تھا، تو شیخ نے میرا نام، وہ ایک پوزیشن میری جو ہے نا وہ جب وہ ذکر کی، فرمان لگے کہ میرا بیٹا۔ ماشاء اللہ۔ تو آگے ایک بزرگ بیٹھے تھے، میں ادھر انہی لوگوں میں بیٹھا تھا جہاں وہ دوسری اپنے ہمارے جو طالب علم بھائی بیٹھے تھے، تو وہ بزرگ کہنے لگے ہاں اپنا پتر ہے نا ساتھ تعریفاں کر دے پہلے۔ صحیح۔ تو شیخ جو ہے وہ میرے محسنین میں سے ہیں۔ میں سخت مزاج تھا، اکھڑ مزاج لوگ جو ہوتے ہیں اس ٹائپ کا تھا، ظاہر ایک دیہاتی زندگی سے میرا تعلق تھا۔ کسی مدرسے میں آنا، وہاں فیض پانا، علم حاصل کرنا، یہ خاص میرے اللہ کا فضل تھا، تو تب میرے لیے ممکن ہو گیا، ورنہ ممکن نہیں تھا۔ میرے کزن مجھے کہا کرتے تھے جی شام تک آپ واپس آ جائیں گے۔ جب میں مدرسہ کے لیے آیا تو میں نے کہا نہیں جناب، اب تو میں کشتیاں جلا کر چلا ہوں، واپسی کے امکانات نہیں ہے۔ تو الحمدللہ میں جب جامعہ کے گیٹ سے انٹر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خاص قسم کی سکینت عطا کی، تو وہ میرے دل میں آج بھی باقی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی جو ہے وہ مدارس کی زندگی ہے، یعنی جو دینی علوم ہیں ان کے لیے کوشش انسان کو بہت پرسکون بنا دیتی ہے۔ جی الحمدللہ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ کوئی انسان بوربریت کا شکار ہو جاتا ہے، طبیعت بوجھل ہو جائے،
جسے پنجابی میں کہتے ہیں اک جانا کسی جی بھی جی کام سے، ایسا نہیں ہے. ہم نے یعنی جتنے بڑے ہیں آگے سکون حاصل کیا ہے، سکون پایا ہے، راحت ملی ہے، اطمینان ملا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم جیسے نالائقوں کو، ناکارہ لوگ جی دیہاتی زندگی یعنی کوئی زندگی نہیں ہے. وہ ایک ضعیف روایت بھی ہے، سیدنا صوبان کو آپ نے فرمایا تھا کہ لا تسکن الکفور فإن ساکن الکفور کا ساکن القبور، کہ آپ دیہاتوں میں مت رہیں، دیہاتوں میں رہنا تو یہ قبروں میں رہنے کے مترادف ہے. صحیح تو یہ بالکل صحیح بات ہے. بات صحیح ہے کہ دیہات تو قبر ہے، جی دیہات میں رہنا قبر میں رہنے کے مترادف ہے. انسان کی صلاحیتیں گم ہو جاتی ہیں بلکہ ختم ہو جاتی ہیں. اللہ رب العالمین اگر کسی کو پسند فرما لے جی جی اور اس ماحول سے نکال کر دینی مدرسہ اور علمی ماحول میں لے آئے، وہ ساری زندگی رب کریم کا شکر ادا کرے تو شکر نہیں ادا کر سکتا. تو الحمدللہ اس پر ہمیں خوشی ہے، جی جی اس پر ہمیں فخر بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کا خاص انعام ہم پر ہوا ہے. تو یہ مدارس کے حوالے سے ایک بات یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل یہ بات کہی جاتی ہے اور دیکھنے میں بھی آتی ہے کہ علماء جو جا رہے ہیں ان کی وفات ہو رہی ہے، تو ایک تو قرب قیامت بھی ہے، اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرانے علماء مدارس میں پڑھے ہوئے ہیں ان کا علم ماشاءاللہ کافی راسخ ہے، عقیدے میں راسخ ہیں ماشاءاللہ، عمل ان کا بہت زیادہ مضبوط ہے. لیکن آج کل اس چیز میں کافی زیادہ کمی آ رہی ہے. طلباء کے علم میں وہ رسوخ نہیں ہے، للہیت وہ نہیں ہے، تقویٰ اور ورع کی وہ کیفیت نہیں ہے. تو یہ کیا صرف قرب قیامت کے ساتھ اس بات کو جوڑنا چاہیے، یا اور بھی آپ عوامل سمجھتے ہیں کہ جو اس کمزوری پہ اثر انداز ہوئے ہیں؟ اللہ عالم علماء جو ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں، جی ایک علماء دنیا اور ایک علماء آخرت ہوتے ہیں، ایک علماء حق اور ایک علماء سو ہوتے ہیں. جو علماء حق ہیں وہ تو دین کی بقا کا باعث ہیں، وہ تو علم رسوخ بھی ان کے پاس ہوگا، للہیت اور تقویٰ اور پرہیزگاری بھی ان کے پاس ہوگی. یقیناً یہ جو دین کا علم ہے بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. جی جی اللہ جس کو نوازتے ہیں تو یقین جو اس کا اہل ہوتا ہے تو اسی کو نوازتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ کچھ کمی آ جاتی ہے، اس کمی کے آ جانے سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ دین میں کوئی حرج ہوا. ایسا نہیں ہے جی، وہ اس وقت کی ضرورت ہے. اس وقت کے لوگ ایسے تھے، اذہان ایسے تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا. جی اب کے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو علماء ہیں الحمدللہ وہ بہتر طریقے سے میرے مطابق کام کرتے ہیں. رسوخ والے، علم میں رسوخ رکھنے والے، علم میں انتہائی گہرے علماء بھی موجود ہیں، جی جی اور علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. جی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ نے خبر دے دی ہے. تو جو علماء ہیں وہ اللہ کی خشیت بھی دل میں رکھتے ہیں، اس کی محبت میں اور اس تعظیم میں وہ جیتے ہیں. تو باقی وہ جو حدیث میں آ گیا کہ علم جو ہے وہ کیسے مطلب اٹھے گا، جی علماء کے اٹھ جانے سے جی 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 علم اٹھ جائے گا، یہ تو کوئی قرب قیامت کوئی ایسا ہو جائے گا. اللہ عالم صاحب جو فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں زمین کے جو احوال ہیں جی جی تو ایسا تو نہیں ہے. علماء حق موجود ہیں اور پہلے سے زیادہ علماء موجود ہیں. صحیح مثال کے طور پر ہمارے گاؤں میں اس قدر جہالت تھی کہ عید کا چاند آنکھوں سے دیکھتے تو ایک میرا شریف جگہ ہے، وہاں پیر صاحب کے پاس اذن لینے کے لیے جاتے تھے. صحیح تقریباً 25 کلومیٹر ہوگا. وہاں پہنچ کر ان سے کہتے کہ پیر صاحب ہم کل عید کر لیں، اذن ہے. اچھا وہ اجازت دیتے تو عید کرتے. اور یہ بھی ہوتا تھا بعض علاقوں میں اگر کسی نے کوئی بکری ذبح کر دی ہے، کوئی جانور ذبح کر دیا، اس میں اختلاف واقع ہوا کہ یہ تو صحیح ذبح نہیں ہوا، اور کچھ لوگوں نے کہا یہ صحیح ذبح ہوا. قریب کوئی عالم نہیں ملتا تھا. دور افتاد کسی علاقے میں کوئی عالم ہوتا، اس کے پاس جاتے، مسئلہ دریافت کرتے، واپس آتے، وہ بکری یا وہ جانور جو مضبوط تھا وہ گل سڑ چکا ہوتا. الحمدللہ اب تو ایسا نہیں ہے، زمین نے علم اگل دیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے اساتذہ یا علماء، مثال فتح الباری بڑی کتاب میں 13 جلدوں مشتمل، بخاری کی شرح، یہ سر بڑی بڑی مجلدات، تو کوئی حوالہ پیش کرتے تو ہم ان کے پاس جاتے تھے جی کہ شخص صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا، وہ حوالہ کہاں ہے، فلاں کتاب لاؤ، اس میں نہیں ملا، فلاں جلد لاؤ، اس میں نہیں، فلاں جلد لاؤ. ایسے وہ سرچ کرتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے. اب تو آپ کے پاس الحمدللہ مکتبہ شاملہ موجود جی ہے. جی جی ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں ایک مناسب لفظ ہے، آپ اس کو سرچ کریں، فوراً وہ عبارت، وہ مطلب آپ پر واضح ہو جائے گا. جی جی میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اس میں کافی خیر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق جی جی لا یضرهم من حزلهم حتی یاتی امر اللہ وهم کذالک. یہ متواتر حدیث ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ المدخل کے اندر یہ بات لکھی ہے
کہ جو دین کا علم ہے، علم نبوت ہے، وہ ایک طائفہ منصورہ کے پاس ہمیشہ رہے گا، جی جی ہمیشہ رہے گا۔ اگر اس علم میں کمی آ جائے، وہ علم کمزور ہو جائے یا مفقود ہو جائے، تو پھر وہ اہل حق کیسے، وہ طائفہ منصورہ کیسے؟ وہ تو اپنی بنیادی پہچان ہی کھو دی نا۔ علم نبوت پر قائم ایک گروہ ہے نا، صحیح صحیح، جس کے اعمال، جس کے اعتقادات، جس کے کیا کہتے ہیں جی علوم علم نبوت پر ہے نا، تو اگر وہ علم ہی ختم ہو جائے تو ان کے وجود کو خطرہ ہے، صحیح صحیح صحیح، زبردست، اور قیامت تک اہل حق نے رہنا ہے۔ یہ ضرور کہ کمی پیشی آتی رہتی ہے، صحیح بات، الحمدللہ میں الحمدللہ اس سوال سے بہت مطمئن ہوں۔ ہمارے کئی ایک نوجوان ساتھی ہیں جو علماء ہیں، اور حقیقی معنی میں وہ علماء ہیں، صحیح جن کو قرآن یعنی علماء کے لفظ سے مخاطب کرتا ہے، وہ ہیں صحیح، الحمد اللہ کے فضل و کرم سے۔ باقی کمی کوتاہی علاقوں کے حوالے سے بھی ہو جاتا ہے، بعض علاقوں میں علم کی رغبت زیادہ ہوتی ہے، بعض میں کم ہوتی ہے۔ جی جی میں سمجھتا ہوں اب اس وقت تو علم کا سیلاب امڈ آیا ہے، جی جی جی، چہار سو مطلب علم ہی علم نظر آتا ہے، بہت مطلب کہ دنیا کو آپ دیکھیں کتنی سمٹ گئی ہے جی۔ علماء کا کردار بہت عمدہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انسان ہے نا، کمزوری آ جاتی ہے کہ وہ ممبر محراب سے جو ایک مؤثر آواز اٹھنی چاہیے، امت کی جو بہتری کی ایک خوبصورت کوشش ہو، وہ شاید وہ کمی اس میں آ گئی ہے۔ صحیح صحیح، باقی علماء اہل حق کے علماء تو موجود ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اہل حق کے علماء جو ہیں یہ دنیا سے ختم ہو جائیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے اساتذہ میں جو قابلیت تھی، جو صلاحیت تھی، یہی پوچھنا چاہ رہا تھا جی، جو نیکی تقوی اور پرہیزگاری، وہ تو ہم لوگوں میں تو نہیں ہو سکتی، ظاہر ہے ہم ان کے عشر اشیر بھی نہیں ہیں، جی جی، لیکن ایک دینی ضرورت ہوتی ہے خاص۔ لیکن اگر علماء اٹھ گئے تو اب لوگ ایسے ہیں جن کی ایک خاص ذہنی صلاحیت ہے، اس مطابق وہ علماء اپنا کام کرتے ہیں اور کردار اپنا ادا کر رہے ہیں۔ اللہ عالم بالصواب۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ کبھی کسی نے اسلام پر حملہ کیا ہو، حرف گیری کی ہو، انگشت نمائی کی ہو، اور علماء بے بس نظر آتے ہوں، صحیح، ان کا علم جواب دے جائے، کوئی مسکت جواب نہ دے سکتا ہوں، ایسا تو نہیں ممکن۔ صحیح بات، جب کوئی ایسا ہوتا ہے تو الحمدللہ ایک عالم نہیں، کئی ایک علماء دنیا بڑی کے مؤثر کونے، آواز بلند ہوتی ہے، بڑی، جی آواز بلند ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ یہی ہمارا مطلوب و مقصود بھی ہے، واللہ عالم۔ شیخ آپ نے تدریس اپنی جو ہے وہ تعلیم مکمل کی، پڑھا، اب دعوت و تبلیغ کے لیے، دین اسلام کا کام کرنے کے لیے اور بھی کافی ساری مجالات اور میادین ہیں، کافی ساری جو ہے وہ مواقع موجود ہوتے ہیں، تو آپ کا حدیث کے ساتھ، اصول حدیث کے ساتھ، فن حدیث کے ساتھ اور تحقیق حدیث کے ساتھ، تخریج حدیث کے ساتھ ایک شغف پیدا ہو گیا، تو اس کی کیا وجوہات ہیں کہ آپ نے اسی میدان کا جو انتخاب کیا؟ جی بہت خوبصورت سوال ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا مجھ پر خاص فضل ہو، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، صحیح، میری سوچ کو کوئی اس میں کوئی دخل بھی نہیں ہے۔ جی جی، میں غالباً تیسری کلاس میں پڑھتا تھا، تو حافظ ثناء اللہ زاہدی اس وقت ہمارے جامعہ میں، جامعہ علوم مصری میں ہوتے تھے، میں مکتبہ میں آتا جاتا تھا، صحیح، تو انہوں نے مجھے فتح الغفور فی وضع الایدی علی الصدور، علامہ محمد حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹا سا ایک رسالہ ہے، جی جی، وہ مجھے دیا۔ کہتے ہیں کہ مصر کے پگڈنڈی گزر رہا تھا تو وہاں کچھ پرانی کتابیں پڑھی تھی، یہ بھی تھا، تو میں نے وہاں سے لے لیا، خرید لیا۔ صحیح، میں نے جب دیکھا تو اگلے چند ماہ سے میں نے اس پر تھوڑا بہت کام کرنا شروع کر دیا۔ صحیح، تو سب سے پہلے میں مطلب تھا قرآن کا وہ ریک تھا، پھر حدیث کا تھا، آگے رجال کا تھا۔ صحیح، اتفاق سے میں اس ریک میں چلا گیا، صحیح، تو سب سے پہلے جناب تہذیب الکمال جو ڈاکٹر بشار آباد والا نسخہ ہے جی، جی جی، تو اس پہ میری نظر پڑی، میں نے کہا یہ تو بڑی کوئی کتاب ہے۔ بہرحال میں نے اس کو دیکھا، جی، الحمدللہ بس آہستہ 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 میرا رجحان بڑھتا چلا گیا، میری توجہ بڑھتی چلی گئی، اللہ کی طرف سے ایسا ہوا، ایک شوق رغبہ۔ حالانکہ ہمارے اساتذہ میں یہ ذہن رکھنے والے نہیں تھے، ہمارے ساتھیوں میں، میرے معاصرین ہیں ان بچوں میں یہ بھی شوق ذوق نہیں تھا۔ تو ایک وقت میں اس پر کام کرتا رہا، صحیح، ایک عرصہ کام کرتا رہا، یعنی مستقل طور پر بعض علماء کو میں نے پڑھا بھی، یعنی دوران طالب علمی جی جی، پڑھا۔ مثال کے طور پر تحفۃ العاصی میں نے اس وقت مکمل پڑھ لی تھی، صحیح، ماشاء اللہ، وہ کتاب جو ہے میرے لیے مشرِ راز ثابت ہوئی۔ شیخ کا جو علم تھا، شیخ کی جو برکت تھی، محدث محمد عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی، تو وہ میرے لیے سنگ میل ثابت ہوئی۔ ایسے ہی سبل السلام پڑھ لی، ایسے ہی نیل الاوتار پڑھ لی، فقہی حوالے سے کچھ میرے مشاغل جو تھے ان میں چیز آ گئی۔
تو ساتھ ساتھ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس وقت میں نے ڈھیروں کتابیں پڑھ لی تھی. صحیح. اس وقت میں یعنی نومولود تھا نا اس فن جی میں, جی جی جی. تو شیخ البانی پر میں نے کافی بھروسہ بھی کیا. صحیح. چونکہ ہمارے معاصرین میں ہمارے دور میں شیخ کا ایک بڑا کام اور بڑا مقام ہے, صحیح بات. صحیح تو بات. ہم تو ان کو حرف آخر سمجھتے تھے. جی جی. اور یہاں میں یہ بھی عرض کروں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جس دن وفات ہوئی تو میں تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ 3 دن مسلسل روتا رہ گیا. اللہ اکبر. جی کہ حالانکہ اتنا دیکھا نہیں تھا آپ نے ان کو, نہیں, شیخ سے ملاقات نہیں. کتاب میں پڑھ کے اتنا شغف ہو ان کے ساتھ پیار جی ظاہر ہے محبت. ان سے قلبی محبت تھا, کیونکہ وہ تو حدیث سے محبت کرنے والے اور حدیث کے خدمتگار تھے. اللہ نے ان کو مخدوم بنا دیا تھا جی نا. جی. تو وہ ایک محبت. پھر میں نے سوچا کہ یہ نہیں, ناکافی ہے. شیخ کا جو کام ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, جی قابل تحسین ہے, لیکن مجھے بھی کچھ کام اپنے طور پہ کرنا چاہیے. جی جی. تو الحمدللہ پھر میں اس سے پڑھ گیا, کوشش کرتا رہا. پھر اس کے بعد حافظ زبیر علیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ میرے شیخ محترم ہیں, تو میں ان کے پاس چلا گیا. آپ صاحب نے میری بہت سپورٹ کی. جی بلکہ ایک ساتھی غالباً UK سے تھے, جی جی. ان کو کہا کہ آپ ان کو ماہانہ وظیفہ دیا کریں. وہ کچھ میرے لیے وظیفہ بھیجتے آپ صاحب کو, پھر آپ صاحب مجھے جو ہے نا وہ دیا کرتے تھے. صحیح. ایک عرصہ ایک تعاون بھی میرے ساتھ میری تشجیع ہوئی, حوصلہ افزائی ہوئی, اور میں اپنے مشن میں آگے بڑھتا چلا گیا. صحیح. تو اس وقت جنون تھا, ایک صحت اور عمر تھی. جی جی. تو آپ صاحب نے بہت وقت دیا. کسی بھی دن ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ضرورت علمی حوالے سے آپ صاحب نے کہ میں سونے جا رہا ہوں, یا آج میں تھکا ہوں, یا میری کوئی طبیعت ٹھیک نہیں, ایسا نہیں تھا. الحمدللہ آپ صاحب کا جو تعاون تھا, ہم ان سے پڑھتے تھے جب سیکھتے تھے الحمدللہ. تو وہ ان کو بھی دیکھا کام کرتے ہوئے, جی جی. تو ایک مطلب کہ احساس جو ہے نا وہ بیدار ہوا. چونکہ آپ صاحب کا جو مزاج اس میں تھوڑی سی سختی بھی تھی. جی جی. ایک وقت کے بعد اللہ کا مجھ پہ فضل یہ ہوا کہ میرے اندر سے وہ سختی بالکل محو ہو گئی. اب حافظ صاحب کا اور میرا جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس حوالے سے استاد شاگرد تو تھے, اور ان سے میں جو فیض پاتا ان سے سیکھتا تھا, لیکن مزاج میں اختلاف ہو گیا. صحیح. آپ صاحب کے اندر تو سختی جو ہے نا وہ آخر دم تک باقی رہی, جبکہ میرے اندر وہ نہیں تھی. میں نے بعض اس وقت جو تحریریں کی, تو میں جب دیکھتا ہوں تو میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ سبحان اللہ, میں ایسا بھی تھا کبھی. اب تو الحمدللہ ہم برف کے بلاک پہ ہیں. اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ ایک خاص مطلب کہ نرمی عطا کر دی, اور میں مقاصد کو سمجھ گیا. بہرحال حافظ صاحب کی بھی بہت توجہ تھی میرے ساتھ. مطلب وہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید اس ذوق کے ہیں اور ان کے ساتھ مطلب معاملت کے شہسوار بننا چاہتے ہیں, تو ان کی سپورٹ کریں. تو حافظ صاحب الحمدللہ ہم نے ان سے بہت سیکھا, ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میری تسلی پھر بھی نہیں ہوئی کہ میں تو ادھر سے شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پھر حافظ صاحب کے پاس آ گئے. مطلب ان شیخ کی کتابیں پڑھتے تھے, اب ان کے پاس براہ راست آ گئے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ناکافی ہے. صحیح. آگے بڑھتے چلے گئے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس پوزیشن میں ہمیں پہنچا دی, اس حالت میں کہ حدیث کی تحقیق, تخریج, حدیث پر حکم, تحکیم کے حوالے سے یہ سارا سلسلہ اللہ نے پھر آسان کر دیا. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ راولپنڈی میں میں جمعہ پڑھاتا تھا. عام طور پہ جو خطبات جمعہ ہوتے ہیں مختلف ٹاپک ہوتے ہیں. تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ جو ترغیب و ترہیب ہے حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ کی, یہ بہت اچھی کتاب ہے. شیخ البانی نے بھی اس کی تعریف کی ہے, وہ جو انہیں صحیح اور اس کے دباچہ میں نے پوری کتاب یعنی 4000 سے 4500 سے بھی زیادہ حدیثیں اس کتاب میں اپنے حکم لگائے اس پر. اللہ اکبر, سبحان اللہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی کو حکم بیان کروں پھر مجھے وہ ندامت اٹھانی ہو, پشیمانی, پریشانی. تو کیوں نہ کہ جو غلطی ہو تو میری ہوگی نا, غلطی ہوگی تو میری ہوگی, تو لہٰذا مجھے اس کتاب پہ کام کرنا چاہیے. تو الحمدللہ میں نے سارا وہ کام کر دیا. بہت سارے ساتھی جمعہ کے دن اس سے پہلے جمعرات کو فون کرتے کہ شیخ اس موضوع پہ میں نے کچھ تیاری بھی کرنی ہے. الحمدللہ وہ کتاب بھی ہمارے مد نظر ہوتی تھی. صحیح. تو پھر آہستہ میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ انسان سب سے بڑی چیز جو انسان کی زندگی میں انسان کو چاہیے وہ اعتماد ہوتا ہے.
اگر کسی میں اعتماد نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اعتماد کو بحال رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود کچھ کرنا جان جائے. صحیح بات. اگر دوسرے پر انحصار کرے گا، مثال کے طور تحقیق حدیث میں یا روات حدیث میں یا اصول حدیث میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس اختلاف سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان کے اندر ایسی صلاحیت موجود ہو جو اس کی بہتر رہنمائی کرتی ہو. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرف پہنچا دیا. پھر ہمارے استاد جی تھے حافظ عبدالرحیم صاحب، ان سے ہم نے فصول اکبری بھی پڑھی اور یہ سنن ترمذی بھی ہم نے ان سے پڑھی. شیخ قمر الزمان المدینی ہمارے استاد جی تھے، ان سے ہم نے سنن نسائی پڑھی. مشکات المصابیح ان سے پڑھی. تو پیر صاحب سے میں نے السراجی 2 بار پڑھی. الادب العربی شیخ سے ہم نے پڑھی. بدایت المجتہد کے کچھ حصہ جو ہے نا وہ میں نے پڑھا. بخاری شریف شیخ سے پڑھی. تو شیخ جو ہے نا اصل باعث بنے. میرے انہوں نے ایسی تشجیع کی، حوصلہ افزا کی، ان کی برکت تھی، ان کا خلوص تھا کہ غالباً اس وقت میں 4تھی 5ویں کلاس میں تھا تو کئی سوال آتا، لوگ سوال پوچھتے تھے شیخ سے، اس وقت خط لکھتے تھے تو مجھے بلاتے تھے، کہتے غازی اس کے حوالے سے کچھ دیکھیں، لکھیں آپ. میں اپنے طور پر پوری کوشش کرتا تھا کہ میں خوبصورت کام کروں کہ شیخ مجھے داد دیں، وہ خوش ہوں. میں ان کی خوشنودی چاہتا تھا. الحمدللہ ان کا مارکر تھا شیخ محترم. کئی میری تحریریں جن پہ شاید نے تصحیح کی ہے تو وہ اس پہ وہ دائرہ سا لگا دیتے تھے یا اس کو کاٹ دیتے تھے. تو میں نے برکت کے طور پر وہ رکھی ہوئی ہیں کہ میرے شیخ کی مطلب وہ میری تحریروں پر اصلاح تصحیح ہے. تو وہ پھر اعتماد کرتے تھے مجھ پہ. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا، ایسے کرنا تھا ویسے کرنا تھا. الحمدللہ انہوں نے ہر موقع میری حوصلہ افزائی کی. تو استاد جو ہے اصل ایک طالب علم کو مطلب بناتا سنوارتا بھی ہے، اس کو بگاڑتا بھی ہے. میرا تو یہ ایک موقف ہے. اگر استاد بچے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، تشجیع کرتا ہے، کیونکہ بچے کے اندر ایک صلاحیت دیکھتا ہے استاد اور اس صلاحیت کے مطابق بچے کو گائیڈ کرتا ہے، وہ رہنمائی کرتا ہے بچے کی، وہ آگے نکل جائے گا. آپ کو یہ چیز میسر آ گئی کہ آپ کا ذوق دیکھ کے آپ کے اساتذہ نے آپ کی اس ذوق کے لیے مزید آپ کی مضبوط رہنمائی کی. جی ایسی ہے. پھر ہمارے شیخ تھے شیخ ابو المنذر افزوکی، عبد الظاہر افزوکی. آپ بلتستان سے تھے اور ہر فن مولا تھے وہ، یعنی وہ فنون میں بہت مہارت رکھتے تھے. تو ماشاءاللہ میں نے ان سے بہت فیض حاصل کیا. ان کی دعائیں بھی تھی ماشاءاللہ. تو وہ کبھی کبھی مجھے، حالانکہ میں تو ان کا شاگرد تھا، مجھے شیخ بھی کہہ دیتے ہاں جی، مصطفیٰ بھائی بھی کہہ دیتے. تو بہت کم میرے نام کے ساتھ مجھے مطلب پکارتے تھے. تو اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور ہمارے جن اساتذہ نے خلوص کے ساتھ مطلب ہم پر تھوڑی بہت بھی کوشش کی ہے، جمیع اساتذہ کو. جی میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ استاد کوئی بھی کمزور نہیں ہوتا، استاد کوئی نالائق نہیں ہوتا. یہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ ہمارے کمزور ان کو کوئی آتا جاتا نہیں. یہ جملہ جو ہے یہ میرے نزدیک ناپسندیدہ اور مکروہ جملہ ہے جی. جن کی خلوص سے، جن کی محنت سے ہم یہاں تک پہنچ گئے، وہ نالائق تو نہیں ہو سکتے نا. یہ ایک الگ چیز ہے. بعض میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں زیادہ رکھی ہوتی ہیں، بعض میں کم ہوتی ہیں، بعض محنتی زیادہ، بعض کم ہوتے ہیں، لیکن سب کا خلوص، سب کی محبت، سب کی محنت اس میں شامل ہوتی ہے. ایک انسان جو ہے وہ کسی کا رہنمائی ہے، رہنمائی جی اس کا وہ سلسلہ آگے جو ہے نا وہ ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم تمام اساتذہ کے لیے عقیدت مندی رکھتے ہیں ہمارے دل دماغ میں، ان کا احترام ہے، ان کا ادب ہے. جس نے ہمیں ایک حرف ہی پڑھا دیا وہ ہمارا استاد ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمارا آقا ہے، ہم اس کے غلام ہیں. الحمدللہ. تو ہمیں اس بات پر فخر بھی ہے. یہی ادب کا کرینہ ہے جی. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے، میں اس پر سوچتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ بیچارے 8 پیریڈ پڑھاتے تھے. صحیح بات. ایک استاد جی مثلا انہوں نے حدیث بھی پڑھانی ہے، تفسیر بھی پڑھانی ہے، نحو، صرف اور دیگر جو چیزیں بھی پڑھانی ہیں، تو وہ کتنا کوئی بیچارے تیاری کر سکتے ہیں. اتنا زیادہ مطالعہ کرنا، 8 مضامین پڑھانا کوئی آسان کام نہیں ہے. پھر دوسرا یہ تھا کہ ہم نے اساتذہ کرام سے جو سیکھا، میں نے فقہی مسائل کی میں بات کر رہا ہوں، تو میں نے بالکل مطلب اساتذہ کی جو آراء تھی یا ان کا علم تھا اس پہ بھروسہ نہیں کیا. صحیح. چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ سے لے کر بڑے سے بڑا مسئلہ، اس کی تحقیق میں نے پھر سے کی ہے. صحیح. اپنی تحقیق کی ہے.
بعض اوقات ہوتا ہے ساتھی مجھ سے پوچھتے ہیں بس اب وضو کا مسئلہ پوچھ لیا، اور میں کہتا ہوں کہ وہ تو میرے علم میں نہیں ہے، مگر ہمارے استاد جی ایسا ایسا فرمایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں چھوٹا سا مسئلہ تو آپ کے علم میں کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا اس میں میری تحقیق ہی نہیں ہے، آپ کوئی اور بات میرے سے کر لیں، کوئی اور مسئلہ مجھ سے پوچھ لیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ خود اعتمادی کو بحال کرنے کے لیے، پہلے میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، تو شاید یہ ہمارے طالب علم بھائی بھی سن رہے ہیں، ان کے لیے یہ تشجیع کا یہ بات باعث بن جائے، اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں۔ ہمارے بھائیوں میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں، اس دور میں سمجھتا ہوں بچے کمپیوٹر سے بھی آگے ہیں، صحیح بات، ذہین بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں۔ مطلب کوئی ہوتا ہے نا جسمانی والے سے کوئی عیب ہے تو والدین نے سمجھا یہ تو مطلب کہ یہ معیوب معاملہ ہے اس کا، تو لہذا اس کو ہم کسی درس میں چھوڑتے ہیں۔ اب وہ ذوق نہیں رہ گیا، بالکل۔ تو اساتذہ کرام اگر رہنمائی بھی کریں اور حوصلہ افزائی بھی بچوں کی کریں، یقیناً بہت اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اب لوگوں کا رجحان بہت زیادہ ہے اس حوالے سے، میں محسوس کرتا ہوں اگر رزلٹ اچھا دیں، قوم کو اعتماد ملے تو بہت اچھا کام ہے۔ شاہ محترم، اس کے ساتھ ساتھ تحقیق کا ذوق تو ماشاءاللہ کا بڑا بلند پایا ہے، اور شروع سے جیسے آپ نے فرمایا کہ دوران طالب علمی ہی آپ کے اندر یہ ذوق کافی حد تک موجود تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ماشاءاللہ جو آپ کی شہرت بھی ہے اور بڑی زبردست کمال شہرت ہے، دفاع صحابہ، الکمال للہ، دفاع صحابہ، یہاں آپ نے کیسے جو ہے وہ قدم رکھا اور کیسے ذوق پیدا ہوا دفاع صحابہ؟ آپ نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے محقق انداز میں، عالمانہ فاضلانہ انداز میں آپ نے یہ کام کیا اور کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ مزید کی بھی توفیق دے۔ تو یہ ذوق آپ کے اندر کیسے پیدا ہوا؟ جی اس کا بھی ایک باعث ہے یہ کہ ایک تو میں نے کتاب لکھی تھی خلیفہ بلا فصل، صحیح، وہ تقریباً 850 صفحات پر مشتمل۔ اللہ اکبر۔ ایک میری کتاب تھی جو مقالات و سنہ کے حوالے سے، وہ بھی مطلب کہ ایک خاص فکر کے لوگوں کے جو مطلب نظریات تھے ان کے جواب میں ہے، اور یہ دفاع صحابہ بھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں صحابہ کے حوالے سے کوئی الگ سے اچھی کوشش نہیں ہو رہی۔ واللہ عالم، علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو یہ میدان ہمیں خالی نظر آتا ہے۔ علماء کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں، کوشش ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خدمات نہیں تھیں جی کہہ سکتے ہیں۔ اصل میں مسائل ہوتے ہیں، پاکستان میں دباؤ ہے۔ اگر کوئی بندہ صحابہ کے حوالے سے بات کرتا ہے یا صحابہ کے حوالے سے لکھتا ہے، قلم و کرتاس کے حوالے سے کوئی کوشش کرتا ہے، تو اس کے راستے میں اوڑے اٹکائے جاتے ہیں، بڑا سینسٹیو بنا دیا گیا۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، دوسری رائے نہیں ہے۔ جی جو دشمنان صحابہ ہیں وہ قوت اور طاقت میں، اور ان کے عزائم جو ہیں وہ خطرناک ہوتے ہیں۔ تو علماء اس حوالے سے پھر شاید نہیں ضرورت محسوس کرتے، اللہ عالم بالصواب۔ یہ پہلے جو علماء نے کام کر دیا اس پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ائمہ نے اتنا کام کیا فضائل صحابہ کے حوالے سے یا دفاع صحابہ کے حوالے سے، اگر ہمارے دور کے علماء زندگی بھر اس کام کو اکٹھا کریں اور اس پر کچھ کام کرتے رہ جائیں تو وہ کام ختم ہونے کو نہیں آتا۔ ہم نے تو تھوڑا بہت یہ کہ علم کی تنقیح کی، ایک رجحان تھا، ایک ذہن میں ایک داعیہ پیدا ہوا کہ صحابہ کے حوالے سے بھی ہمیں کوئی اپنا ایک نقطہ نظر امت کے سامنے پیش کرنا چاہیے، جو کوئی شکوک و شبہات بہت زیادہ پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کہ پھر قلم و کرتاس کے حوالے سے کچھ کرنا چاہیے، صحیح، تو تب یہ کام جو ہے نا وہ شروع ہو گیا۔ الحمدللہ میں سمجھتا تھا کہ صحابہ تو اسلام کی بنیاد ہے، کہ صحابہ کا جو دفاع در حقیقت اسلام کا دفاع ہے، تو کیوں نہ اس حوالے سے کوئی مخلصانہ، ابھی یہ ہماری کتاب دفاع صحابہ آئی ہے، تو میرے تو ذہن میں نہیں تھا کہ یہ کتاب کبھی مطلب چھپ جائے گی۔ تو ساتھی نے مجھے کال کی کہ جی آپ کتاب ریڈی کر کے دیں۔ میں نے کہا 1-2 دن تو بھائی مجھے دیں اللہ کے لیے، کتاب جو چھاپنے کا جو اس کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اس مزاج مطابق مجھے کتاب کو ڈھالنے دیں۔ تو بس پھر فون کر دیا، پھر فون تنگ کیا، تو بالآخر میں نے ان کی کتاب حوالے کر دی، کتاب چھپی الحمدللہ، اور 1-2 دن میں ایڈیشن جو ہے نا وہ ختم ہوا، اور پھر دوسرا ایڈیشن بھی اس کا الحمدللہ آ گیا، اور کئی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت بخشی، کئی حوالے سے بخشی۔ ہمارے اپنے جماعت کے اور دوسرے جو مکاتب فکر کے علماء تھے انہوں نے بھی اس کوشش کی تحسین کی، الحمدللہ فون کیے، شکریہ ادا کیا، آپ نے اچھا کام کیا، اللہ کے ہاں اچھا ہو گیا تو اللہ کے بندوں کے ہاں بھی اچھا ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فتنہ ہے نا، ایک فتنہ ہے، اس فتنہ کی سرکوبی کے حوالے سے سب سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ ہم اس کی سرکوبی میں کیا کر سکتے ہیں، پھر اس فتنہ کے حوالے سے آپ
کوشش کریں، خواہ آپ بیان کے ذریعے سے کرتے ہیں، خواہ آپ قلم کے ذریعے سے کرتے ہیں، تو اس کوشش میں انسان کو آگے بڑھنا چاہیے، تو وہ کوشش کرنی بھی چاہیے. میں سمجھتا ہوں صرف ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب بھی انسان کوشش کرے، خاص صحابہ کے حوالے سے دفاع صحابہ ہے، دفاع حدیث ہے، ٹھیک ہے جی، دفاع ائمہ اہل سنہ ہے، کوئی بھی دفاع ہے، اس میں ایک تخلیقی کوشش کرے، تو تخلیقی کوشش نظریں اس کی طرف اٹھتی ہیں، وہ جازب نظر کوشش ہوتی ہے نا، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، وہ وقت کی ضرورت بن جاتی ہے. اگر ہم لکیر کے فقیر جیسے پہلے لوگوں نے کچھ کام کر دیا ویسے ہی ہم ایسے کام کر دیں، آگے رکھ دیا آپ نے، ہاں، تو اس سے پھر وہ ایک تخلیقی کوشش نہ رہی، تو اس کی حیثیت وہ والی نہیں رہ جاتی. مولانا اقبال کیلانی حافظ اللہ تعالی کا بھی صحابہ کے حوالے سے ایک دو کتابیں تھیں، وہ مجھ تک کسی ساتھی نے مطلب کوشش کی پہنچانے کی، نہیں پہنچ سکی، وہ میں کتابیں دیکھ نہیں سکا. شیخ کا جو انداز تھا حدیث کی تفہیم کے حوالے سے، اس میں انہوں نے پھر دو میرے خیال میں کتابیں صحابہ کے حوالے سے بھی لکھ دی، تو بعد میں وہ سیٹ بھی ان کا میرے خیال میں بھی وہ شاید نہیں چھاپ رہا یا کیا مسئلہ تھا. تو ہمارا اپنا ایک انداز تھا، شیخ کا اپنا ایک طریقہ ہے اور بہت خوبصورت ہے، وہ عام فام ہے اور عام مسلمان سمجھتا ہے کہ شاید میرے ہی مطلب کی کہہ رہے ہیں. شیخ کا جو انداز تھا بڑا پیارا. تو اس طرح میں نے بھی کوشش کر لی الحمدللہ، جس میں کوشش یہ تھی کہ یہ نہیں کہ صحابہ کے فضائل و مناقب بیان کریں، وہ تو آلریڈی اس پہ بہت سارا لکھا جا چکا اور کتابیں بھی موجود ہیں، اور خاص کر کے کتب ستہ میں یہ سارا سلسلہ موجود ہے. تھوڑا دفاعی پوزیشن میں آ جائے، ہاں جی، کچھ شبہات ہوتے ہیں صحابہ کے بارے میں، غلط باتیں عام ہو جاتی ہیں، اشکالات عام کر دیے جاتے ہیں، عام کر دیے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک مطلب ماحول معاشرے کے مزاج بنایا جاتا ہے، اس حوالے سے کوئی کوشش کر لینی چاہیے. تو یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی کہہ دیں، یعنی کہ وہ بنیادی نصوص تو آلریڈی موجود ہیں، لیکن آپ نے بنیادی نصوص کو جدید جو اذہان ہیں اور ان میں پنپنے والے اشکالات ہیں اور کئی سوالات ہیں، اعتراضات ہیں، ان کا آپ نے جواب دیا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کتاب میں آپ کو کوئی ضعیف روایت نہیں ملے گی، کوئی اثر ضعیف نہیں ملے گا، کوئی بے سند، بے سروپا، بے بہت بڑی بنیاد. خوبی ہے. ہاں جی، سب سے بڑی یہ گارنٹی ہے اللہ کے فضل. جو محدثین کے اصول ہیں، ہماری جو ایک مطلب ایک کمزور کوشش ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ محدثین کرام کے خلاف یا ان کی تحقیق کے خلاف یا ان کے اصولوں کے خلاف کوئی ہم نے روایت ذکر کی ہو. تو الحمدللہ یہ اس کے امتیازات میں چیز شامل ہے الحمدللہ جی. باقی اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی فتویٰ بازی بھی نہیں کی ہے. ایک ہوتا ہے انسان تلخ الفاظ استعمال کرتا ہے، کسی کو طنز کرتا ہے، غیر متون مہذب کرتا جملے، ہے، خیر ایسا تو ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں ہے. ہم نے ایک مسلمان کی خیرخواہی اس میں چاہیے، تب اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مطلب مقبولیت رکھتی ہے، مقبولیت رکھ دی، اور کتنے انسانوں کے لیے ہدایت کو باعث بنی. لوگ شکریہ ادا کریں الحمدللہ. تو مزید اللہ تعالیٰ اس کو برکت دیں، مبارک کریں. جی تو شیخ آپ حدیث بھی پڑھا رہے ہیں، بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، شیخ الحدیث کے رتبے پر ماشاءاللہ فائز ہیں، یہ بہت اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے. تو آج کل نا ایک چیز بڑی پھیلائی جا رہی ہے، ایک بات بڑی پھیلائی جا رہی ہے علماء اہل سنت کے بارے میں، اور اس فکر پہ ایک فکر تعمیر ہو گئی ہے، ایک نیا نظریہ اس کو وجود دے دیا گیا ہے. وہ یہ کہ لو جی مولویوں نے آج تک یہ حدیثیں اپنی عوام کو بتائی نہیں ہیں، اور ایسے باور کروایا جا رہا ہے کہ جیسے ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ ہم یہ حدیثیں عوام تک پہنچا رہے ہیں، عوام کو گمراہ کیا. دیکھیں جی، آپ کو آج تک یہ بات آپ کے مولوی نے بتائی نہیں ہوگی، آپ کے شیخ الحدیث نے بتائی نہیں ہوگی، چھپائی ہوگی. تو آپ بھی ماشاءاللہ حدیث پڑھا رہے ہیں، تو کافی ساری حدیث صحیح بخاری شریف میں بھی ان میں سے موجود ہیں. تو آپ نے آج تک کتنی حدیث چھپائی ہیں یا طلباء کو بتائی نہیں ہے، اگنور کر دی ہیں، نظر انداز کر دی؟ اصل میں اللہ کا جو نظام ہے زمین پر بندوں کے حوالے سے، اس نظام کو سمجھنا چاہیے. جو بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا ہم نے لوگوں کو بتائی ہیں اور مولانا نے یا ملا نے نہیں بتائی، تو ایک تو یہ ہے کہ یہ منکرین حدیث کا چبایا ہوا نوالہ ہے. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے. یہ بات تو منکرین حدیث بھی کہتے ہیں اور روافظ بھی کہتے ہیں. صحیح، بالکل ایسا ہی. اہل سنہ میں تو یہ بات کوئی کہنا دور کو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری یہ ہے کہ دین کس کے چھپانے سے نہیں چھپتا. صحیح ہے. دین پر بہت مشکل حالات بھی آئے. اس کو مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ حق دنیا میں انسانوں کو نظر نہ، جو حق ہے انسانوں کی ضرورت ہے اس نے سامنے آنا ہی آنا ہے. کسی کے دبانے سے وہ نہیں دب سکتا. ایک خاص اللہ کی حفاظت کے ساتھ، اور خاص ایک دیکھیں نا جب وحی اترتی تھی تو فرشتوں کے پیرے میں اترتی تھی. ایسا ہی کوئی سرکاری خزانہ ہو نا جی، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہو، باقاعدہ سے سیکورٹی ہوتی ہے اور سخت سیکورٹی میں اس کو منتقل کیا جاتا ہے. یہ دین کا علم بھی ایسی ہے.
وہی اترتی تو فرشتوں کے پیرے میں اترتی تھی، صحیح، اور زمین پر جب انسانوں تک وہی پہنچی تو پھر بھی اس پر پیرے لگ گئے۔ جی جی، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے جی کہ فلاں حدیث آپ نے چھپا لی ہے۔ ایسے، دیکھیں حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر دو طرح کی روایت ہوتی ہیں، ہوں، ایک تو مرفوع روایات ہیں، جی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات و ارشادات ہیں، جی ٹھیک ہے جی، ایک ہے تاریخی روایات، جی بس اوقات علماء اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اہل علم جس حافظ ذہبی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جی، وہ جی، کہتے ہیں کہ یہ صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے ہوں، کسی حد تک آپ عوام کے سامنے تو ایک مطلب نظریہ عقیدہ تو پیش کریں گے، جی جی، بعض ایسی روایات ہیں اگر آپ کسی عام بندے کے سامنے، بندے کے سامنے جس کے بعد دین کی کوئی معرفت ہی نہیں ہے جی جی، اس کو پیش کریں گے تو شاید وہ مطلب کہ علم کی کمی کی وجہ سے یا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ہوں، یہ احتیاطیں بھی اہل علم کی ہیں۔ صحیح، تو یہ لوگ کیوں کہتے ہیں جی ایسے علماء جو ہیں ان کا کام ہے کہ دین کی اشاعت کرنا، جی جی، دین کی نشر کرنا۔ انہوں نے الحمدللہ کما حقہ دین کی اشاعت کی اور اس کو نشر کیا اور کر رہے ہیں اور کرتے رہ جائیں گے۔ انشاءاللہ، تو یہ ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے منفی، کسی کو بدنام کرنا ہو۔ ہر وہ گمراہ شخص جو اہل سنت سے خارج ہے ہوں، وہ علماء کو متون کرتا ہے، ایسا ہی، ان پہ تنقید کرتا ہے یا ان کے رویوں پر حرف گیری کرتا ہے کہ یہ ایسے اور ایسے ہیں، حالانکہ علماء اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جی جی، اس کے باوجود بھی ایک چھوٹی سی بات اس کو بڑی بات کا بتنگڑ بنا کر ہوں، ہاں جی وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تاکہ لوگوں کے دماغ میں ان کی حیثیت ان کی مطلب کم کر دی جائے، وہ کم کر دی بے جائے، حیثیت ختم کر دیا جائے، بے حیثیت بکت کر دیا جائے علماء، جس طرح پرویز صاحب ہی کہتے تھے ہوں، کہ یہ فتنہ گھر ہیں سارے، ہوں، یہ سارے فرقہ واریت میں آپ کو ڈال ایسے رہے ہیں، ہی یہی بات کی جاتی ہے، ہاں جی یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں، حق گو کیسے ہو سکتے ہیں؟ حق گو تو وہ ہوتا ہے کہ جو مطلب کہ جو حالانکہ یہ سارے کھانے والے ہیں ہاں جی، لیکن مطلب ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور کے مصداق ہیں یہ لوگ، تو علماء کو پھر یہ بدنام کرتے ہیں۔ علماء ان کے راستے میں بڑی رکاوٹ ہے۔ جی، ان میں سے ایک الزام یہ بھی ہے کہ دیکھو جی یہ روایات ہوں، ان نے چھپا دی۔ چھپانے کا کیا مطلب؟ ذرا اس لفظ پر ہم غور کریں، جی جی، چھپانے کا کیا مطلب ہے؟ جی، بخاری شریف ہے نا، ہاں جی، اس کے جب تراجم ہوئے، جی، بہت سارے تراجم ہوئے، ہوں، مارکیٹ میں آئی، جی، کیا وہ روایات نکال دی گئی؟ نہیں، سوچنے کی بات ہے نا جی جی، جی، یا تو روایات ہی نکال دی نہیں حذف سرے کیا سے، گیا ان کو، بالکل سارا کام علماء کی نگرانی میں ہوا ہے نا، جی نہیں نکالا گیا، مدارس کے اندر باقاعدہ پڑھائی جاتی، کیا وہ روایات کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو اور آگے چلتے، ایسا تو بالکل نہیں ایسا نہیں ہوتا، ہوتا، بالکل، ٹھیک ہے جی۔ مطلب کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ چھپانے کا کیا مطلب؟ پتہ نہیں ممبروں پہ نہیں بیان کرتے آپ ممبروں پہ یہ حدیث تو بیان کریں گے لیکن آپ نے آج تک یہ حدیث اپنے عالم سے نہیں سنی ہوگی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ نہیں یہ تو اپنی خام خواہ کی برتری شو کرنے کے لیے ایسا جی ہوتا ہے نا، جی، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ انسان کے اندر جو تکبر، رعونت، علماء دشمنی کے جذبات آ جاتے ہیں وہ اس طرح کی بیکی باتیں وہ کرتا ہے۔ جی، مثال کے طور پر ایک قول ہے، حدیث کی تو ہم بات ہی نہیں کریں گے، سیدنا عباس اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، جی جی، سیدنا عباس فرمائے اقضی اچھا بینی و بین ھذا الکاذب، بڑے سخت الفاظ موجود ہیں، ہاں جی۔ جی، تو یہ لوگ کب ممبر پہ بیان کریں نا، روافظ یہ بیان کرتے ہیں جی، نیم روافظ یہ بیان کرتے ہیں، یہ پھر کھرج دیں بخاری سے، مسلم سے بھی الفاظ، یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی نا، ایک الزام ہے۔ جی، اصل مسئلہ یہ ہے اگر کوئی روایت لوگوں کے سامنے نہ بھی ہے، ممبروں پہ بیان نہ بھی ہو تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ ہر مسلک کا ایک مزاج ہوتا ہے، مسلک اہل حدیث کا بھی اپنا ایک مزاج ہے۔ جی، مسلک اہل حدیث ایک تسلسل کا نام ہے جی، جی، جو محدثین سے چلا، مطلب صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ محدثین ان کے دور میں اس کی خدمت ہوئی، جی، علوم دینیہ کی، علم نبوت کی، انہوں نے اس کو مدون کیا، حفظ کیا، روایت کیا، کتابوں میں اس کو اور اس کی تفہیم کرائی وغیرہ وغیرہ، جی، جی، اور اس علم کے مطابق اپنے عقائد و اعمال جو ہے نا وہ وضع کیے، جی، جی، وہ تسلسل ایسے چلا آتا ہے۔ ایک عام مسلمان کو تو محدثین کا یا اہل سنت کا عقیدہ چاہیے نا، جی، ان کا عمل چاہیے نا، دلائل تو ان کے پاس ہے، محدثین کے پاس ہے۔ جی، جی، اگر اس کے پاس وہ دلیل نہیں بھی آئی لیکن اس نے وہ عقیدہ اور عمل محدثین سے لے لیا، ان کی کتابوں سے سیکھ لیا، اس میں حرج کیا ہے جی؟ اس میں حرج تو نہیں ہے نا کوئی۔ تو لہذا یہ ایک الزام ہے، اصل میں ہر مسئلہ کا مزاج ہے، مسلک اہل حدیث کے مزاج کو سمجھنا چاہیے۔ صحیح، یہ اللہ کی حفاظت کے ساتھ تسلسل ہر دور میں یہ آیا ہے، جی، جی، ایک آن ایک لمحہ کے لیے دنیا سے مفقود نہیں ہوا۔ الحمدللہ،
باقی دلائل ہوتے ہیں. ایک عامی مسلمان ہے، کیا پوری بخاری اس کو مستحضر ہے جی؟ کیا مسلم شریف ساری کی ساری اس کو یاد ہے، ازبر ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. منکرین حدیث جو ہیں جی 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 وہ بھی جب حدیثوں پہ تنقید کرتے ہیں پھر بخاری کے صرف انتخاب کیوں کرتے ہیں؟ بخاری سے پہلے مسند احمد لکھی گئی تھی، جی جی موطا امام مالک موجود تھی، ایسا مسند حمیدی موجود تھی، ابن ابی شیبہ رحم اللہ کی مصنف تھی، امام عبدالرزاق کی المصنف، ڈھیروں کتابیں تھی، ہزاروں کتابیں تھی. وہ بخاری پر حملہ آور کیوں ہوتے ہیں پھر؟ تو کہ یہ عجیب سی بات ہے. ہر بندہ جو گمراہی پہ آ جاتا ہے نا، اہل سنت سے وہ کٹ جاتا ہے، ان سے منحرف ہو جاتا ہے، بدعتی بن جاتا ہے، اس کے نظریات بکھر جاتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. ان کی ان باتوں سے اسلام پر، اہل اسلام پر، حق اور اہل حق پر کچھ اثر نہیں ہوتا. بہت شور کر بھی لے، ایک وقت وہ شور ہوگا، لوگ توجہ دیں گے، ٹھیک ہے، ایسے فضول سا ہے، بس وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد. ایسا تو نہیں ہے نا کو لوگ کہیں گے ہاں بالکل اسلام جی وہ مظلوم ہو گیا اور ظالمانہ کاروائیاں اسلام کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور ظالم لوگوں کے ہاتھ لگ گیا جی، جن کو رحم و کرم نہیں ہے، جن میں جی وہ کیسا اسلام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. الحمدللہ مصلی پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، نمازوں میں پڑھا اور سنایا جاتا ہے، اس کی تفاصیل لکھی جاتی ہیں. علماء اس کی مطلب کہ ڈیلی کی بنیاد پر ایک دو آیات لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ جی جی ایسے ہے نا جی. ایسے ہی حدیث کے درس بھی ہوتے ہیں ہماری مساجد میں، ایسے ہی ہے درس قرآن و حدیث. جی مطلب عوام کے سامنے بھی وہ درس دیا جاتا ہے. مثلا ریاض الصالحین کا درس ہو گیا، کسی اور کتاب کا درس ہوتا ہے، حدیث کی کسی کتاب کا درس. ہمارے کئی علماء نے الحمدللہ عوام کے سامنے پوری بخاری کا درس مکمل کیا. بلکہ جن احادیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بیان نہیں کی جاتی ہیں، علماء نے ان کو اپنی کتابوں میں بیان کیا. نہ صرف بیان کیا بلکہ اس حدیث کے بارے میں جو غلط فہمیاں اور غلط فکر جو پھیلائی جاتی ہے ان کے مدلل جواب بھی دیے ہیں. جی بالکل. مثال میں نے ایک سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ حدیث غدیر خم والی جو ہے نا، اس کو بیان نہیں کرتے. حالانکہ جو لوگ ہم پر یہ الزام دھرتے ہیں نا، اگر وہ حدیث، حالانکہ سب کو پتہ ہے اس میں کیا ہے، اس مطابق جو عقیدہ ثابت ہو رہا ہے اہل سنت کا وہ عقیدہ ہے. جی جی اہل سنت اس حدیث کے ایک ایک حرف پر قائم ہے، ہے، ایک حرف سے منحرف نہیں ہے. صحیح بات. اب جو لوگ یہ الزام دھرتے ہیں، اگر اس حدیث کا معنی ان پر ہم ظاہر کریں نا، ان کو کفر لازم آ جائے گا. اب کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی میں دو چیزیں، مطلب ایک قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا، دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں نا، ثقلین، ٹھیک ہے، بھاری چیزیں ہیں، مطلب ایک بڑی بنیادی ان کی ضرورت ہے. ایک میرے اہل بیت ہے اور ایک قرآن ہے. صحیح. ہمارا یہ کہ جو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں، کیا ہم قرآن کو نہیں مانتے؟ جو ہمیں یہ بات کرتے ہیں حدیث غدیر خم نہیں بیان کرتے، ان کا نتیجہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے. صحیح صحیح. ان کو کفر لازم آیا کہ نہ آیا؟ پہلے تو خود رگڑے گئے نا. جی. نمبر 2 ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور دوسرے نہیں کرتے. یہ غلط بیانی ہے. بھئی اہل بیت کیسے؟ کیا اہل بیت سیدہ فاطمہ، حسن و حسین، علی رضی اللہ عنہم ہیں یا کوئی اور بھی ہیں؟ جی. امہات المومنین نبی پاک کی ازواج مطہرات جو ہیں ان کو نہیں مانتے. اہل بیت تو نہیں مانتے نا. نبی پاک کی بیٹیوں کا انکار کرتے، ایک بیٹی فاطمہ کو مانتے، باقی تو بیٹی ہونا ہی انکار کرتے. چاہیے جائے کہ ان کو اہل بیت میں شامل کریں. یعنی منکر خود ہیں اور الزام دوسروں میں دھر رہے ہیں. جی. اور ایسے ہی جی مثال مہدی کے بارے میں آپ نے فرمایا، ہاں جی، کہ وہ میرے اہل خانہ میں سے ہوں گے، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے. وہ اس مہدی کو سرے سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے اپنا ایک جھوٹا موٹا مہدی بنایا ہے اور امت کے سامنے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دعویٰ محبت ہے نا، اس میں غلب ہے. دعویٰ محبت کوئی معیار نہیں ان کے پاس. وہ کہتے ہیں محبت میں کیا معیار ہوتا ہے؟ بے شک آپ غلب کرتے جائیں. ٹھیک ہے جی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے بارے میں غلب کیا تھا اور یہاں تک غلب کر لیا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ. جی ہم مطلب ہمارے جو ہم اللہ کے بیٹے، اس کے پورے پیارے ہیں، اللہ کے پورے پیارے ہیں. جی جب وہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو ہم بھی اللہ کے پھر مطلب بیٹے کے ماننے والے ہیں، تو ہماری بڑی عظمت و شان ثابت ہو جائے گی. اب بتائیے کہ کوئی بندہ یہ کہہ دے عزیر اللہ کا بیٹا، عیسیٰ اللہ کا بیٹا، مریم اللہ کی بیوی ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کیا اللہ رب العالمین کی وہ عزت کر رہا ہے، اس کا ادب بجا لا رہا ہے، یا اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کر رہا ہے؟ ترین گستاخی. جی. اور ساتھ ساتھ وہ محبت میں غلب کا اظہار کر، اس محبت کا اللہ کے ہاں اس کو کتنا کوئی اجر ملے گا بتائیں. اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 گروہ میری وجہ سے جہنم میں جائیں گے. علی نہایت زیرے کے انسان تھے. صحیح بات.
کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والا صحیح بات، انسان صحیح۔ ہاں جی وہ عظیم سے عظیم تر بن جاتا ہے۔ ایسا ہی ایسا ہی تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دو گروہ میری وجہ سے جہنم میں جائیں جہنم میں گے۔ جائیں یہ سنن ابن عاصم وغیرہ فضائل الصحابہ احمد نمبر وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ جی جی ایک وہ جو میری شان میں غلو کریں گے، علی علی بس علی علی، ٹھیک ہے جی۔ جی اور دوسرا وہ گروہ جو علی کی شان کی میں تنقیص کرے گا۔ تنقیص کریں گے۔ اب ایک ہے روافض جو غلو کرتے ہیں، جی۔ ایک ہے نواسب نواسب، جو تنقیص کرتے ہیں، جی جی ایک ہے اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث محدثین جی جی اور ان کے نقشے میں چلنے والے، جی جی وہ ہر ایک کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں اور ہر ایک کا جو حق ہے وہ اس کو دیتے ہیں، جی، بال برابر اس میں کمی نہیں لاتے۔ کمی نہیں کرتے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ان کی یہ جو محبت ہے اہل بیت سے، یہ شرعی محبت نہیں ہے، غیر شرعی محبت ہے۔ جی۔ جس طرح یہود و نصارہ کے اپنے نبیوں سے متعلق جو محبت تھی وہ غیر شرعی تھی، تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ حدیث غدیر قوم تو ان کی گمراہی اور ضلالت پر مہر ثبت کرتی ہے اور ان کے کفر پر وہ ایک شاہد ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ اہل سنہ نہیں بیان؟ کیا اہل سنہ قرآن کو نہیں مانتے؟ قرآن کو اللہ کی وحی نہیں مانتے، اللہ کا کلام نہیں مانتے کہ اللہ نے اس کو صوت و حروف سے کلام کیا؟ سینکڑوں تفاسیر مرتب کر دی ہیں علماء۔ علوم قرآن کی اتنی خدمت ہے، صحیح اتنی بات۔ خدمت ہے، اتنی خدمت ہے کہ شمار میں نہیں آ سکتی۔ نہیں آ سکتا۔ کون سا فن ہے، کون سا علم ہے جس کا قرآن سے تعلق ہے اور اہل السنہ نے اس علم کا حق ادا نہیں اس نے تشنگی باقی ہو، ایسا تشنگی نہیں۔ باقی ہے۔ دوسری طرف اہل بیت ہے، صحیح بات۔ اہل بیت کی محبت تو ہمارا ایمان بن گیا نا۔ سیدنا ابوبکر نے فرمایا ارکبوا محمدا فی اہل بیت، یہ اہل بیت۔ ہاں جی آپ فرمانے لگے والذی نفسی بیدی، ہاں جی لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من اصل من قرابتی، ہاں جی۔ تو یہ کیا فرمودات ہمارے سامنے۔ وہ دوسرا فرمان موجود ہے کہ جب وہ عصر کی نماز سے نکلے، علی بھی ساتھ تھے، حسن بچوں سے کھیل رہے تھے، تو ان کو اپنے کندھے پہ بٹھایا۔ کیوں بٹھایا؟ یہ نبی کی سنت تھی نا حسن کو کندھے پہ صحیح بٹھانا، بات، صحیح بات۔ اور فرما رہے تھے کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ علی کی نہیں، وہ علی یزک، علی ہنس رہے تھے۔ اللہ، وہ تو اہل بیت کو خوش کرتے ہیں، ان کے مطلب ثناخواں تھے، جی جی۔ تو ہم ان کے نقش قدم پر ہیں۔ کیسے ہوتا ہے یہ لوگ ہمیں الزام دی حدیث انہوں نے نہیں بیان کی اور ہم نے لوگوں کے سامنے بیان کی ہے؟ اللہ کی قسم ہے، حدیث ایک نور ہے صحیح بات ہے۔ جو اہل سنہ میں ہے، جو محدثین کے مسلک پہ ہے اس کو وہ نور نصیب ہو جائے گا، الحمدللہ۔ جو مسلک محدثین پر نہیں ہے اسے محروم اس ہو کو جائے یہ نور کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ 100 بار وہ دعویٰ کرے کہ میں حدیث کا بڑا عالم ہوں، حدیث کا ماہر ہوں، میں عربیت سے واقف ہوں، حدیث کے مطالب اور مفاہیم میں بیان کر سکتا ہوں، یقین جانیے کہ وہ آپ نے اس مشن میں اس کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑے گی۔ ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے، بعد اس میں کلوز کرتے ہیں۔ آقا جی 2812 جگہ جگہ پہ 28 صحیح بخاری کی 2812 حدیث عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا جی، حدیث عمار جی، بسم اللہ۔ تو اس کے بارے میں بڑے تانے دیے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہمت ہے تو اپنے علماء سے اس کا جواب لے کے دکھاؤ، اور کبھی آپ نے اپنے علماء سے حدیث سنی ہو، یہ حدیث آپ کو کبھی نہیں سنائی جائے گی، یہ ہے وہ ہے، بڑی جو ہے جو کہاں اترتے ہیں کہاں چڑھتے ہیں۔ تو یہ حدیث بھی آپ بیان کرتے ہیں کہ آپ بھی چھپاتے ہیں اس کو؟ نہیں جی کہ اس حدیث کی اگر تخریج کریں تو یہ سینکڑوں کتابوں میں اس کی تخریج موجود ہے، صحیح، سینکڑوں کتابوں میں۔ جی جی، ہمیں چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ چھپائیں تو تب نہ جیسے کہ آپ نے پہلے اس سے فرمایا ہے، ہمارے نظریے پر کوئی زد پڑتی ہو، یا ہمیں نقصان ہو، وہی نا جی ہمارے نظریے پہ زد پڑتی ہو، کوئی نقصان کا باعث ہو، تب ہم وہ اس کو چھپائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے جی کہ عمار آپ کو مبارک ہو جی، بہت شرف عزت کی بات ہے آپ کے لیے کہ ایک باغی گروہ آپ کو شہید کر دے گا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہو گیا، بات ختم ہے۔ جی اب وہ آگے جو باغی ہیں نا، باغی، جی جی، وہ لفظ سے باغی پہ مر جاتے ہیں، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ کو باغی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہماری زبان میں باغی لفظ جو ہے یہ بہت شدید ہے۔ صحیح بات، اس معنی میں جو نبی پاک نے جہاں جو معنی کیا اس کا معنی باغی کا وہ شدید نہیں ہے، جی جی، اس کا معنی یہ ہے کہ خلیفہ راشد کے مقابلے میں یہ لوگ آئیں گے۔ خلیفہ راشد کے مقابلے میں آنا ہی یہ بغاوت ہے۔ اب بغاوت دو طرح کی ہوتی ہے، جی، ایک ہے کہ خلیفہ کو آپ خلیفہ ہی نہ مانیں خلیفہ ہی نہ مانے، یا خلیفہ سے خلافت چھینیں۔ اب یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، جی نہ تو انکار ہے ان کا خلیفہ ماننے سے جی اور نہ ان سے خلافت چھیننے کا کوئی ارادہ۔ جی جی، جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر مطلب محض خلیفہ کے مقابلے میں آ جانا، مقابلے میں آ جانے کو یہ اس کو بغاوت کہتے ہیں۔ جی جی،
اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے جس گروہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو باغی جماعت و گروہ ان کو شہید کر دے گا، جی اسی گروہ کے بارے میں متواتر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید جی ولعل اللہ ان یصلح بی بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ زبردست۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے گرامی ہے کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے۔ ہاں جی حسن کو سرداری معاویہ کی وجہ سے مل رہی ہے نا، بات سمجھے۔ جی اور دوسرے سے یہ بھی چیز ثابت ہوئی کہ سیدنا معاویہ اور علی کے مابین جو جنگ ہوئی تھی وہ حق و باطل کا مارکا ہی نہیں تھا، صحیح، وہ تو محض ایک اجتہادی جنگ تھی جس کو حادثہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تحکیم کے لیے بیٹھے اور جنگ تک نوبت چلی گئی، اور اس میں بھی خوارج کا بعض سازشی لوگوں کا ہاتھ ہے۔ صحابہ لڑنے والے تھے ہی نہیں، صحیح، صحابہ تو نہیں، دیکھو نا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کیا صحابہ ایک دوسرے کی دشمنی رکھتے تھے؟ رحماء بینہم، جی بالکل، محمد الرسول اللہ والذین معہ شداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی وہ کافروں پر تو شدید ہیں اور آپس میں رحماء ہیں، رحماء بینہم، آپس میں وہ، یعنی صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے کئی ایک نبوی صفات صحابہ کے اندر آ گئی تھی۔ جب کوئی صحابہ پہ تنقید کرتا ہے نا، صحابہ کی صفات کے والے سے عرب گیری کرتا ہے، حقیقت میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر عرب گیری کر رہا ہوتا ہے۔ صحابہ کو باغی کہیں اس معنی میں جس معنی میں ہمارے ہاں ایک لفظ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باغی کہنے کا مترادف ہے، الیاذ باللہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ یہ میرا جو بیٹا ہے حسن، یہ سردار ہے۔ سرداری کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اب صلح باطل کے ساتھ صلح ہوتی ہے یا حق کے ساتھ صلح ہوتی ہے؟ صلح تو حق کے ساتھ ہوتی ہے نا، باطل کے ساتھ تو لڑائی ہوتی ہے، اس کے ساتھ تو جنگ ہوتی ہے۔ پھر جب جناب معاویہ جناب علی کے مابین جنگ ہوئی، بعض صحابہ سے معاویہ کے بھی ساتھی نہیں بنے اور بعض سے علی کے بھی ساتھی نہیں بنے، وہ پیچھے رہے۔ جی وہ پیچھے رہے۔ کیوں پیچھے رہے؟ پیچھے رہنے کی وجہ تھی، وجہ کیا تھی بھائی؟ ایک اجتہاداً آپس میں یہ لڑ پڑے ہیں، جس طرح سے علی اور عائشہ کے مابین لڑائی ہو گئی تھی نا، یہ جناب معاویہ کی لڑائی تو عائشہ والی لڑائی کا تتمہ ہے، صحیح، اس کو ضمیمہ کہہ دے۔ اصل لڑائی تو جمل والی تھی، بعد میں صفین والی بھی ایک سال کے بعد ہو گئی۔ تو ان کا پیچھے رہنا یہ پتہ دیتا ہے کہ یہ لڑائی حق و باطل کی نہیں تھی، ورنہ صحابہ ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والے تھے، اللہ اکبر، وہ پیچھے رہنے والے نہیں تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے حق و باطل کا مارکا اور وہ تماشائی بان کے پیچھے بیٹھے رہ جائیں اور دیکھتے رہ جائیں، ہاں جی مرے ہیں آپس میں لڑے؟ ایسا تو نہیں تھا نا۔ بعد میں کبھی حضرت علی نے بھی تانا نہیں دیا کہ تم حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے؟ سب سے بڑی بات یہ جی سے علی رضی اللہ تعالیٰ جب دنیا سے چلے گئے تھے، بعد میں جناب حسن نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے مطابق صلح کر لی، تو پھر اس کے بعد کیا چیز رہ جاتی ہے؟ نبی پاک کو اللہ نے بتا دیا تھا نا کہ معاویہ اور علی لڑیں گے، بیٹا حسن، نبی پاک کو علم تھا بیٹا حسن صلح کرا دے گے، بس انہوں نے صلح کرا دی، اور بڑا شاندار ایک دور سیدنا معاویہ کا بہترین اننگ کھیلی، 20 سال تک اسلام کی ترقی عروج اور بہتری کا سارا سلسلہ انہوں نے کیا۔ اور دوسری بات اس سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ بعض لوگ نا خلافت کی رٹ لگاتے ہیں کہ جو ملوکیت نے بیڑا کر کے یہ کر دیا وہ کر دیا، حالانکہ وہ خلافت بھی نہیں مانتے، کھانے والی ملوکیت۔ میں عرض کرتا ہوں جی، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو ملوکیت تھی اصل میں سیدنا حسن کی ملوکیت ہے۔ سیدنا حسن اپنی ملوکیت کو منتقل کر رہے ہیں نا سیدنا معاویہ کو۔ اب علی منہاج نبوہ جو تھی وہ تو تھی 4، ابو بکر عمر عثمان علی، علی منہاج نبوہ، نبی دور کے مشابہ جو دور تھا وہ خلفائے اربعہ کا ہے۔ پھر ایک حدیث مسلمت میں آتی ہے کہ مہدی کے دور میں وہ پھر نظام عود کرائے گا، دنیا میں امن ہی امن ہو جائے گا۔ وہ نبی دور کی ایک جھلک دنیا میں اس وقت دکھائی دے گی جب عیسیٰ علیہ السلام بھی زمین پہ ہوں گے اور مہدی بھی اس دنیا میں موجود ہوں گے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی جو تھے، ان کا دور اسلام کی تاریخ کا سنہری دور تھا، لیکن اصل اس دور کا موجب سیدنا حسن ہے، جن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کو تسلیم کر لی اور کہا لو جی آپ جانے اور آپ کا کام جانے۔ حالانکہ بخاری کی روایت میں سیدنا حسن باقاعدہ سے لشکر لے کر سیدنا معاویہ پر حملہ آور ہونے کے لیے گئے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ آپ یہ اپنے نانا کا فرمان بھی تو سنیں نا، یہ حدیث میں عرض کرتا ہوں۔ تو یہ حدیث جو ہے انہوں نے صلح کر لی ہے۔ اسلام میں اگر دیکھا جائے کہ یہ علی منہاج النبوہ کے 4 زمانے
جیسے علی تک ختم ہو گئے، جی جناب حسن کا جو زمانہ یہ ملوکیت کا ہے، خلافت کہہ دیں، ملوکیت کہہ دیں، بادشاہت کہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جناب معاویہ کا وہی زمانہ ہے جو جناب حسن کا زمانہ تھا، انہوں نے اسی کو منتقل کیا تھا۔ جی باقی کہتے ہیں کہ مساہمت میں جو روایت ہے کاٹ کھانے والی وہ جو جی جی ملوکیت، میں تو بڑی سادی سی ایک بات کرتا ہوں، سادہ ہوں، دیہاتی جو ہوں جی، امن پور سے ہوں نا، جی جی تو میں یہ کہتا ہوں کہ سبیل مومنین اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا نا، جی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ نبی پاک کی مخالفت کی تو بات ہوگی، تو سبیل مومنین کی بات کا کیا مطلب ہے؟ ہر بات کو سبیل مومنین میں دیکھ لیتے ہیں۔ اگر اس حدیث کے بارے میں ائمہ مسلمین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین جی اس حدیث کا مصداق جناب معاویہ کو ٹھہراتے ہیں تو ہم اس بندے کو داد دیں گے، اس کوشش پہ اس کو سلام کریں گے۔ صحیح۔ کسی امام نے، کسی معتبر سنی امام نے اس حدیث کو جناب معاویہ پر فٹ ہی نہیں کیا۔ صحیح۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ حدیثیں تو محدثین ائمہ دین کی ہیں، جی ان کی سندوں سے ہم تک پہنچی ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب وہ اس کا مطلب نہیں سمجھ سکے اور ہم سمجھ رہے ہیں، اور ہم بتا رہے ہیں کہ جو آپ نے سمجھنا تھا وہ نہیں سمجھ سکے، ہم آپ کو سمجھا کر بتا دیتے ہیں۔ صحیح۔ دنیا کی سب سے بڑی غلطی ہے یہ۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی ویسی ان میں بات ہی نہیں، ورنہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہ کہتی کہ اللہ میری عمر معاویہ کو لگا دیں۔ جی سیدنا عبداللہ بن عمر ان کی تعریف نہ کرتے، عمر بن مخرمہ ہر نماز کے بعد سیدنا معاویہ کے لیے دعا ہی نہ کرتے۔ سیدنا معاویہ کا دور سنہری دور ہے اسلام کی تاریخ میں۔ اور پھر جو اہل بیت کے لوگ ہیں، جی اہل بیت کے لوگ جن میں عبداللہ ابن عباس ہیں، مفسر قرآن ہیں، ترجمان قرآن ہیں، جی جی وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ملوکیت قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ وَمَن يُقْتَلُ ومن قتل مظلوما وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جعلنا لولیہ سلطانا۔ سلطان، اسے کہتے ہیں کہ یہ معاویہ کی ملوکیت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ سیدنا عثمان ان کے رشتہ دار تھے نا۔ جی جی اپنے رشتہ دار کا خون بہا کا مطالبہ لے کر آئے تھے، جنگ ہو گئی، اجتہاداً ہو جی گئی، جی اللہ تعالیٰ نے پھر معاویہ کو یہ دور دے دیا، سلطہ دے دیا، معاویہ کو سلطہ دیا۔ صحیح۔ اور دیکھیں صحابہ میں سب سے بڑا زمانہ، طویل زمانہ جی 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 وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور بہت خوبصورت، جس میں امن ہی امن تھا، صحیح بات۔ ایک قطرہ خون بھی کسی کے نہیں بہایا گیا۔ باقی جھوٹوں نے باتیں کی ہیں جی، وہ حجر بن عدی کو فلاں کو کہتا، فلاں کو فلاں، یہ سب جھوٹ ہیں۔ اللہ سن رہے ہیں، زمین اللہ کی ہے، یہ فسادی فساد کر رہے ہیں، ایک دن آئے گا اللہ فیصلہ کر دیں گے۔ آپ نے خون بہا کا لفظ میں خون بہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مانگنے آئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا، وہ کہتے ہیں کہ قاتلین جی، تو یہاں پہ دیکھیں جی، وہ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین تھے ان سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ بڑا ان کا مستحکم دور تھا اور بڑی ان کی حالات پہ گرفت تھی، تو کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں خود اپنے اقتدار میں ان سے بدلہ لیا ہے، قصاص لیا ان سے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو قاتلین عثمان تھے وہ جب وہ جنگ جمل ہوئی سے عائشہ اور علی کے مابین، تو کچھ لوگ اس وقت مارے گئے تھے، صحیح، جو رہ گئے وہ جنگ صفین میں مارے گئے، صحیح، جو رہ گئے جنگ ناروان میں مارے گئے۔ اب ہمیں کوئی بتائے کہ یہ سید عثمان کا قاتل ہے، جناب معاویہ کے دور میں دندناتا پھر رہا ہے اور وہ اس کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، یہ تو سارے بھی مل جائیں اور قیامت کی صبح تک ان کو وقت مل جائے، عمر نوح ہر ایک کو حاصل ہو جائے، تو یہ بات نہیں ثابت کر سکتے۔ اللہ، ہاں جی، اس کی تو کوئی حقیقت نہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا ماشاءاللہ بڑا زبردست علمی، فکری اور بڑا ایک نظریاتی رہا۔ حدیث پر گفتگو ہوئی، علم حدیث پر گفتگو ہوئی، اصول حدیث پہ گفتگو ہوئی، تحقیق حدیث پہ، تخریج حدیث پہ گفتگو ہوئی، اور دفاع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ گفتگو ہوئی۔ تو ہر لحاظ سے آج کی ہماری یہ نشست بڑی جاندار اور شاندار رہی۔ انشاءاللہ اگلی اسی طرح کی ایک مفید اور شاندار جاندار بزم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔